ہوں تو نئے صوبوں کی بات کرنا مناسب نہیں۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کے متحدہ اپوزیشن کے رہنماؤں سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو، کہا کہ وزیراعظم کہتے ہیں آئیں بات کریں، تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، یہاں ایک ہاتھ قوم کو تھپڑ مار رہا ہے۔ ہمارا اتفاق ہو گیا، آئندہ اجلاس میں لائے عمل طے کیا جائے گا۔ مزید کیا کہا آپ بھی سنیے۔ صوبوں کی باتیں کی جا رہی ہیں، کس طرح کی جا رہی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کس امید پر اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ نہ صوبوں کے لیے کوئی تیاری ہے، نہ صوبوں کے لیے کوئی ماحول موجود ہے، آگ لگی ہوئی ہے اور لگی ہوئی آگ کے اندر آپ کہتے ہیں آؤ گھر میں اس طرح تقسیم کریں، یہ نہیں ہو سکتا جی۔ لہٰذا ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اپوزیشن کی طرف سے ہم اپنا بیانیہ قوم تک پہنچائیں گے، حقائق قوم تک پہنچائیں گے۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئیں بات کریں، تالی دو ہاتھوں سے بجتی ہے۔ میرے خیال میں یہاں دو ہاتھ نہیں ہیں کہ جو قریب ہو کر تالی بجا سکیں، یہاں ایک ہی ہاتھ ہے جو قوم کے چہرے پر تھپڑ مارتا ہے اور تھپڑ کی گونج آ رہی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، نہ ان کے پاس کچھ ہے کہ وہ کسی کو کچھ دے سکیں۔ تو یہ اس وقت تک اتفاق رائے ہو چکا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ یہ ساری چیزیں اپنی اپنی پارٹیوں کے سامنے بھی جائیں گی اور ان کو اعتماد میں لیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد اگلی ہماری جو میٹنگیں ہوں گی اس میں اگلے آئندہ مستقبل کے فیصلے ہوں گے۔ مفتاح اسماعیل کی چینی کی برآمد اور درآمد سے متعلق حکومتی پالیسی پر تنقید کے جواب میں وزیر اطلاعات عطا طاہر نے حقائق کو مسخ کر کے عوام کو گمراہ نہ کیا جائے۔ ان کے مطابق 2024 میں وافر ذخائر کے باعث بغیر سبسڈی چینی برآمد کی گئی، جبکہ گزشتہ سال گنے کی کم پیداوار کے پیش نظر صارفین کے تحفظ اور قیمتوں میں توازن کے لیے بروقت چینی درآمد کی گئی۔ عطا طاہر کے مطابق مارکیٹ مستحکم ہونے کے بعد درآمد کی گئی 1 لاکھ ٹن اضافی چینی دوبارہ برآمد کی جا رہی ہے، جس سے مارکیٹ پر منفی اثر نہیں پڑ رہا اور کاشتکار اور صارف دونوں کے مفادات محفوظ ہیں۔ انہوں نے FBR کے ذریعے شوگر انڈسٹری سے 60 ارب روپے اضافی وصولی کا بھی حوالہ دیا۔ ایک سیاسی جماعت کا مزاج دنگا فساد اور ایک کا سسٹم کے نام پر کرپشن ہے۔ کاش یہ جماعتیں نون لیگ کی طرح کام کر رہی ہوتی تو آج ملک ترقی کر رہا ہوتا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی مخالفین کا نام لیے بغیر تنقید۔ لاہور میں جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتوں کی ساری توجہ نون لیگ پر ہے، حالانکہ انہیں عوامی خدمت، ڈیلیوری اور پرفارمنس پر توجہ دینی چاہیے۔ ان کے برعکس نون لیگ کا مزاج خدمت اور ترقی ہے۔ جو حکومت عوام کا حق دہلیز تک نہ پہنچا سکے وہ ناکام ہے۔ جو سیاسی جماعتیں انہوں نے اپنا فوکس سوائے PMLN کے، not just saying because I belong to PMLN. Yes, I'm a very proud member of PMLN. However, آپ کا جو سیاسی جماعت ہے اس کا پرائم کام جو ہے وہ فوکس جو ہے وہ خدمت پہ ہونا چاہیے، ڈیلیوری پہ ہونا چاہیے، پرفارمنس پہ ہونا چاہیے، عوام کے ساتھ خدمت کے تھرو ایک رشتہ جوڑنے پہ ہونا چاہیے۔ لیکن مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ کسی جماعت کا جو مزاج ہے وہ دنگا فساد ہے، کسی جماعت کا جو مزاج ہے وہ کرپشن ہے۔ مسلم لیگ نون وہ جماعت ہے جس کا مزاج خدمت ہے، ڈیولپمنٹ ہے، پروگریس ہے۔ اینڈ آئی ایم پراؤڈ ٹو بی اے ممبر آف PMLN۔ پاکستان کے جس شعبے کو اٹھا کے دیکھ، اسکیم کو، پروجیکٹ کو اٹھا کے دیکھ لو، اس کے اوپر صرف ایک نام ہے، وہ ہے محمد نواز شریف۔ کاش اور جماعتیں بھی یہ کام کر رہی ہوتی، جو ملک ہے وہ تیزی سے ترقی کر رہا ہوتا۔